بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری وطن عزیز کی اسمبلی نے 2018 میں ایک قانون پاس کیا جس کو ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے، جس کے مطابق اس کی 3 شقیں ہیں، جن میں پہلے شق کے مطابق کوئی خطرہ جو ہے وہ اس کو اگر کاغذوں میں مرد لکھ دیا گیا ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو عورت کہلا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی خواجہ سرا جو ہے وہ عورت لکھ دیا گیا ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی علامات کے مطابق اپنے آپ کو مرد کہلا سکتا ہے۔ اور دوسری شق کے مطابق کوئی بھی شخص کسی حادثے کی وجہ سے اگر اپنی جنسی قوت کو کھو بیٹھا ہے تو اب چاہے وہ مرد ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا سکتا ہے نادرا میں۔ اور تیسری شق کے مطابق کوئی چاہے بچپن سے ابتدا سے پیدائش سے ہی بالکل مرد تھا، وہ اپنے آپ کو اپنی خواہش کے مطابق بغیر کسی وجہ کے، صرف یہ کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ مرد رہے، تو وہ اپنے آپ کو نادرا میں عورت رجسٹر کرا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کوئی عورت جو کہ بچپن سے ہی مکمل عورت ہی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے احساسات کے مطابق جو نادرا کا آفس ہے اس میں اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرا سکتی ہے۔ تو ابتداً تو یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے قانون بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے پروٹیکشن ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارا ملک اسلامی ہے اور اسلامی لحاظ سے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ جو مخنث ہوتا ہے یا شی میل ہے اس کے اندر جس جنس کی صفات غالب ہیں اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے خواجہ سراؤں پر لعنت کی کہ جو مرد کے زیادہ مشابہ ہیں لیکن عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، تو اس لیے یہ درست نہیں۔ بہرحال ان کے لیے بھی میڈیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ قانون ہونا چاہیے تھا، لیکن جو دوسری دونوں شقیں ہیں اسلامی لحاظ سے، جو لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے کہ جی کسی حادثے کی وجہ سے اگر وہ مرد کی جنسی طاقت ضائع ہو گئی ہے تو اب وہ عورت میں شمار ہو جائے۔ اور اسی طرح تیسری شق میں جو مرضی چاہے مرد عورت بن جائے، جو مرضی عورت چاہے مرد بن جائے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو مرد عورت بنے گا اب اس کا وراثت میں بیٹے ہونے کے لحاظ سے ڈبل حصہ تھا، اب اس کا حصہ سنگل ہو جائے گا، اور اگر عورت جو ہے وہ مرد اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیتی ہے تو اب بیٹی سے وہ بیٹا بن گئی، تو اب اس کا جو سنگل حصہ تھا اب اس کو ڈبل حصہ ملے گا، تو جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کی ہیں اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہوگا، مرد عورتوں میں گھس سکتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب غیر مرد عورت کا سرٹیفکیٹ لے کر نادرا سے آپ کے گھر میں گھس جائے گا، محافل میں، اسی طرح ان کی جو پرائیویٹ پلیسز ہیں ان میں ہر کوئی دھندناتا پھرے گا۔ جو شرعی پردہ ہے، شرعی جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے خطرناک ہے، جیسا کہ باہر کے ممالک میں ہم جنس پرستی جو ہے وہ عام ہے، عورتوں کے عورتوں سے نکاح، مردوں کے مردوں سے نکاح سمجھیں یا تعلقات سمجھیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو کہ جس میں جو قوم لوط والا فعل ہے سخت حرام، جس کے قرآن کے اندر جگہ جگہ سزائیں ہیں، وہ پھیل جائے گا۔ اور دوسرا حدیث شریف کے اندر بڑا واضح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو اس کے مستحق بھی لوگ ٹھہریں گے۔ اور پھر ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو
اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا اس پر بندہ شاکر نہیں رہ رہا، بلکہ وہ اپنی نفسیات کے مطابق احساس کمتری کا شکار ہو کے ناشکری اور مایوسی کا شکار ہو کے مرد عورت بن رہا ہے اور عورت مرد بن رہی ہے۔ تو اس سے ناشکری کا وہ پہلو جو کہ شیطان نے کہا تھا اور قرآن کریم میں ہے کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں اپنا ایک حصہ اے اللہ تیرے بندوں سے لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں خواہشات دلاؤں گا، اور آگے چل کے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو ہیں بڑی واضح قرآن و حدیث کے لحاظ سے نظر آ رہی ہیں جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کوئی صاحب رائے اس وقت ہمارے ساتھ اختلاف کر کے یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی آپ تو یہ بس بنائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں یا خود لوگوں کو راہ دے رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ ریکارڈ چیک کر لیں جو کہ سرکاری ریکارڈ ہے، اس کے مطابق جولائی 2018 سے یہ قانون منظور ہوا اور جون 2021 تک کیا ہوا، 28,723 لوگوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا، جس میں 16,530 کامل مرد اپنے آپ کو عورت کہلانے لگے اور 12,154 کامل عورتیں جو کہ پرفیکٹ عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو مرد کہلا چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور جن کی سہولت کے لیے آپ نے بنایا تھا، جن کے حقوق کے پروٹیکشن کے لیے، یعنی خواجہ سرا یا جو مظلوم جو قوم ہے شی میل، ان میں تو صرف 9 شی میلز نے عورت ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنا درخواست دائر کی اور صرف 19 عورت شی میلز نے مرد ہونے کے لیے، تو آپ اندازہ لگائیں صرف 30 وہ ہیں جن کے لیے قانون بنایا گا، باقی بے راہ روی چل رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی چل رہی ہے۔ تو جس طرح کہ یہ عیار ہے، اقبال نے کہا تھا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ طفلانہ ہے طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش، یہ ہمیں میٹھی گولیاں دے کے ہم تو اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی پگڑی بچا رہے ہیں کہ میری پگڑی نہ اچھلے، دوسروں کی اچھال رہے ہیں، ہم اپنا جبہ بچا رہے ہیں کہ میرے جبے پہ میرا جبہ میلا نہ ہو، دوسرے کا جبہ داغدار کر رہے ہیں، ہم اپنی سیٹیں بچا رہے ہیں، ہم اپنے عہدے بچا رہے ہیں، ہم اپنی MNA اور MPA کی جو ہے وہ کرسیاں بچا رہے ہیں، ہم اپنے منصب بچا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا نسب، اپنا منصب، اپنی ہستی، اپنا بینک بیلنس بچا رہا ہے، کوئی بھی دین کو نہیں بچا رہا۔ ہمیں اس وقت مل کر یہ سوچنا ہے، قانونی طور پر بھی اس کے لیے ہمیں چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور اپنی آواز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہر اس پلیٹ فارم کے ذریعے جس کے ذریعے ہم بتا سکیں کہ اب سینٹ میں یہ منظور ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم باور کرائیں، جگائیں اپنے ان MNAs کو، MPAs کو اور وہ جو سینٹ کے ارکان ہیں ان کو کہ جاگو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ 1973 کے آئین میں لکھا تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون یہاں بن نہیں سکتا، تو یہ کیسی یہ اندھیر نگری ہے کہ اب کیا ہو جائے گا، جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بیویاں بن رہی ہیں شوہر اور شوہر بن رہی ہیں بیویاں، وہ والا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہی بات کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یہ والا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے عہدے، کرسیاں، جبے، گدیاں، نسب، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، قبر میں جب پہنچیں گے تو پھر وہی بچے گا جس نے دین کو بچایا ہے، کہ حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون ہارا کون۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بے راہ روی سے محفوظ فرمائے۔